شاہ صاحب میں آپ سے جاننا چاہوں گا کہ یہ تعویذات جو ہیں یہ ایکچولی ہوتے کیا ہیں، اور کیا کاغذ کے اوپر لکھی ہوئی ایک تحریر آپ اگر اپنے جسم کے ساتھ مس کر کے جسم کے کسی بھی حصے میں، گلے میں یا بازو کے اوپر پہن لیتے ہیں، تو کیا وہ کوئی ایسا امپیکٹ جو ہے وہ کریٹ کر سکتا ہے کہ انسان کی زندگی میں انقلابی تبدیلیاں، یا دوسرے سینس میں اگر کہا جائے بہتری کی جانب انسان جو ہے وہ گامزن ہونا شروع ہو جائے؟ ایسا ممکن ہے؟ اور تعویذات بیسیکلی ہوتے کیا ہیں؟ سب سے پہلے تو یہ سمجھنا بڑا ضروری ہے کہ یہ جو ورڈ ہے نا تعویذ، یہ بیسیکلی ہوتا کیا ہے. چونکہ میرا تعلق ایک روحانی خانوادے سے بھی ہے اور ہم لوگ بھی ایک تعویذ دیتے ہیں. اس کو لوح محفوظ کے نام سے جانا جاتا ہے. پوری دنیا میں لوگ اس کو خیر و برکت کے لیے اپنے پاس رکھتے ہیں. اس کے اندر ائمہ معصومین کی دعائیں ہیں. جتنے بھی اللہ کے نبی پیغمبر اس دنیا سے گئے ان کی جو دعائیں تھیں وہ اس تعویذ میں محفوظ ہیں. تو اسی لیے اس کا نام ہم نے لوح محفوظ رکھا ہوا ہے. تعویذ کا مطلب یہ ہے کہ بیسیکلی یہ ایک دعا ہے کہ اللہ کی پناہ میں جانا. جیسے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یہ جو اعوذ ہے، اعوذ سے ہی تعویذ نکلا کہ میں اپنے آپ کو اللہ کی پناہ میں دیتا ہوں. اور اگر آپ کو کہیں سے بھی کوئی ایسی دعا مل جائے، تعویذ کا مطلب یہ ہے کہ کوئی دعا جو پڑھی جائے، جیسے ہم تسبیح کرتے ہیں، اللہ کا ذکر کرتے ہیں، اسی طرح ایک ایسی دعا جو پڑھی جائے جو آپ کی زندگی میں بہتری کو پیدا کر دے. اب اگر کوئی دعا آپ عقیدت سے گلے میں ڈال لیں، آپ بازو میں ڈال لیں، اس میں کوئی ممانعت نہیں ہے کہ آپ اس کو اپنے گلے میں یا بازو میں آپ اس کو ڈال سکتے ہیں. لیکن اس کانسیپٹ کو کلیئر کرنا بہت ضروری ہے. اس کے ساتھ عجیب و غریب قسم کی چیزیں بھی ایڈ ہو جاتی. تعویذ کر دیے، یعنی یہ ایک توہین ہے کہ تعویذ تو دعا ہے، اس کے ساتھ کوئی بھی ایسی چیز منسوب کر دیا. گنڈا، جادو ایک ڈیفرنٹ چیز ہے، گنڈا ایک ڈیفرنٹ چیز ہے، سفلی ایک ڈیفرنٹ چیز ہے، موکلات ایک ڈیفرنٹ چیز ہے. کہ اکثر لوگ یہ کہتے ہیں ہمارے گھر سے تعویذ نکل آئے. تعویذ تو ایک دعا ہے جو آپ پڑھتے ہیں، اپنے وظائف میں اس کو شامل کرتے ہیں، اور کوئی بھی ایسی دعا انسان کی زندگی میں خرابی کو پیدا نہیں کرتا جس کو ہم تعویذ کر دیا یا گنڈے کا نام دے دیتے ہیں. وہ ایک ڈیفرنٹ چیز ہے، وہ کالے جادو میں چلی جاتی ہیں، وہ سفلی اعمال میں چلی یعنی وہ چیزیں جس کی ممانعت ہیں ہم اس کو شرعی طور پہ نہیں کر سکتے. اور اگر کوئی بھی پریکٹس آپ کرتے ہیں دعا کی، جیسے آپ اپنے وظائف پڑھیں، تو اس میں کوئی ایسا حرج نہیں ہے کہ آپ اس کو اپنے گلے میں ڈال لیں، بازو میں ڈال لیں. یہ آپ کو بہتری کی طرف ہے کہ آپ کے روحانی اورا کو اسٹرانگ کر دیتا ہے. کہ آپ اس کو اگر پڑھ نہیں رہے، آپ اس کے قریب ہیں. جیسے آپ کے گھر میں قرآن ہوتا ہے، آپ اپنی جیب میں رکھ لیتے ہیں، اس عقیدت سے، اس احترام سے کہ اس کا ایک روحانی اورا آپ کے ساتھ منسلک ہو جائے. تو اس کانسیپٹ کو اگر آپ سمجھ جائیں گے تو آپ کے تمام جو ذہن میں خرافات ہیں وہ نکل جاتی ہیں. پھر ہر جمعرات کو مغرب کے بعد کاشانہ زنجانی راولپنڈی میں ایک اجتماعی دعا کا اہتمام ہوتا ہے، جہاں پہ بہت ساری فیملیز مجھے ملنے آتی ہیں. اور میری فیملی کی طرف سے، میرے خاندان کی طرف سے پشت در پشت جو کچھ سلسلے چلتے ہوئے آ رہے تھے جس میں تعویذ بھی ہیں، وہ میں مختلف لوگ ہیں ان کو میں دیتا ہوں خیر و برکت کے لیے، رزق میں بہتری کے لیے، ان کی اولاد کے لیے، کسی کی شادی کی پرابلم، مطلب مختلف مسائل کے حوالے سے وہ دعا ان کو دی جاتی ہے تاکہ اس دعا کو وہ پڑھیں بھی اور اپنے ساتھ بھی رکھیں، تاکہ ان کے رزق ہیں، ان کی جان ہے، ان کی مال ہے، ہر قسم کی نظر بد یا کسی بھی قسم کی کوئی شر انگیزی ان کی زندگی میں آتی ہے، اس سے وہ محفوظ رہ سکیں.